بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ زائرین اور ملنے کے لیے آنے والے حضرات کو رخصت فرما رہے تھے اور سردی کا موسم تھا، تو آپ نے خادم کو دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی گرم کپڑا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اوڑھنے کے لیے رضائی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی رضائی اس خادم کو عطا کر دی۔ 2-3 دن میں آپ کے لیے نئی رضائی تیار کروائی گئی۔ پھر ایک دن ایک مسافر آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ نے وہ نئی رضائی اس کو عطا کر دی۔ آپ کے پاس جو حضرات رہتے تھے ان میں سید ایوب علی خان بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے والد ماجد بیمار ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے 10 روپے دیے۔ تو جب آپ نے میری حالت دیکھی کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تجھے نہیں دیے ہیں، جو تمہارے والد ماجد ہیں اپنے دوست کی بیماری کے علاج کے لیے دیے ہیں۔ جب آپ کے پوتے جیلانی میاں وہ پیدا ہوئے، یعنی آپ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حمد علی، تو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم رکھا گیا، اور جیلانی میاں عرف عام ان کو کہا کرتے تھے۔ تو یہ کئی بچیوں کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا، تو سب کو بڑی خوشی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خوشی میں دعوت کا اہتمام کیا، تو جو مدرسے کے طلباء تھے ان کے لیے الگ سے خاص دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جو بہاری طلباء تھے ان سے الگ پوچھا کہ تم کیا پسند کرتے ہو، جو بنگالی طلباء تھے ان سے الگ پوچھا تم کیا پسند کرتے ہو۔ بنگالی طلباء نے کہا کہ ہم تو مچھلی اور بھات پسند کرتے ہیں، لہذا روہو کی مچھلی بڑی وافر مقدار میں منگوائی گئی اور بنگالی طلباء کی دعوت کی گئی۔ پھر بہاری طلباء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بریانی، فیرنی، زردہ اور کباب اور میٹھا ٹکڑا پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے پرتکلف ایسی ہی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ پھر پنجابی اور ولایتی طلباء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ دمبے کا چرب گوشت ہو اور تنور کی پکی ہوئی گرم گرم روٹیاں ہوں، تو ان کے لیے وافر مقدار میں اس جیسی دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور بہت سارے افراد کے لیے جوڑے تیار کیے گئے۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے بھی ایک جوڑا عطا کیا، تو وہ جوڑا امامہ، کرتا، پاجامہ، جوتا، جبے پر مشتمل تھا، اور جبہ بڑا قیمتی تھا۔ تو یوں اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے احباب پر، طلباء پر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار عرب کے ایک شخص نے آپ کو خط لکھا، اس نے کہا کہ میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، آپ میری امداد فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سوچا کہ اس صاحب کو 2 بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے 1000 روپے جو اس زمانے کے تھے کفایت کر جائیں گے۔ تو آپ نے شجرہ زر کا عمل کیا اور آپ نے 40 دن وہ وظیفہ پڑھا۔ جب 40واں دن تھا تو ایک شخص آیا، وہ ایک تھیلا آپ کے بیٹے کو دے کر چلا گیا۔ جب آپ 40ویں دن عمل سے فارغ ہوئے تو آپ کے بیٹے نے وہ تھیلا آپ کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا کہ ایک شخص آئے تھے ملنے کے لیے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ ابھی وظیفے میں مشغول ہیں، آپ کچھ وقت کے بعد آئیں، تو وہ یہ تھیلا دے کر چلے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو تھیلا کھولا تو اس میں 1000 روپے سے زائد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے تو 1000 روپے کا ارادہ کیا تھا اور اس کے لیے یہ عمل کیا، لیکن یہ 1000 سے زائد کیوں ہیں؟ پھر سمجھ میں آیا کہ یہ عرب میں
1000 روپے پہنچانے پر جو مصارف ہیں، جو خرچہ جات ہے، یہ اس کی مد کی رقم ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو توکل کے خلاف سمجھ کر اس شجرہ زار کے عمل کو ترک کر دیا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر خانہ کے سید مہدی حسن، انہوں نے آپ کو ایک بار خط لکھا تھا، تو آپ نے جواب میں کافی تاخیر فرما دی، اور آپ نے اس میں لکھا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، اس لیے یہ جواب دینے میں تاخیر ہو گئی۔ تو مہدی حسن میاں نے آپ کو 200 روپے تقریباً بھیجے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ کو اس وقت روپے کی حاجت ہے، اس لیے 200 روپے منی آرڈر کے ذریعے آپ کو بھیج دیے۔ آپ نے کچھ ایام کے بعد وہ 200 روپے بذریعہ منی آرڈر ان کو واپس بھیج دیے، اور ساتھ یہ لکھا کہ حضور میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے، مجھے آپ کے اس پیسے کی حاجت نہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ گاؤں سے ہماری جائیداد کی اور زمین کی رقم آتی ہے، جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اتنی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، باقی گھر والوں کو بھیج دیا کرتا ہوں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رقم میرے پاس جو میری ضرورت کی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ابھی گاؤں سے رقم آنے میں دیر تھی، اور میری عادت ہے میں اپنی ضرورت کے لیے کسی کو نہیں کہتا، اپنی ضرورت کے لیے کسی سے کچھ نہیں لیتا، تو گاؤں سے رقم آنے میں دیر ہوگی، اس وجہ سے میں نے آپ کو لکھا تھا کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، اور اس وجہ سے جواب دینے میں تاخیر ہوگی، ورنہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو مجھے اس رقم کی حاجت نہیں۔ تو اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بھی خوددار تھے کہ آپ لوگوں کے نذرانوں کے یا نظروں کے محتاج نہیں تھے، آپ خود اپنے پاس سے محتاجین پر، حاجت مندوں پر، طلباء پر اور آنے والے زائرین پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں کا اور ندار اور مفلس لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، اور ان کی دلداری فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ تشریف فرما تھے، ایک کم سن صاحبزادے بڑے بے تکلفانہ انداز میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میری بھوا نے یعنی میری والدہ نے کل آپ کی دعوت کی ہے اور صبح آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کھلاؤ گے؟ تو اس بچے نے اپنا دامن آگے پھیلا کر کہا کہ دیکھیں نا، یہ میں لے کر آیا ہوں اور یہی چیز آپ کو کھلائیں گے۔ وہ ماش کی دال تھی اور اس میں چند مرچ کے ٹکڑے تھے۔ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو حاجی کفایت اللہ کو فرمایا کہ اس بچے سے ایڈریس پوچھ لو اور کل انشاءاللہ ان کے ہاں دعوت پر چلیں گے۔ جب اس بچے کو آپ نے 10 بجے کا کہا تھا، جب اگلا دن آیا تو آپ نے حاجی کفایت اللہ کو فرمایا کہ اب وہ ٹائم قریب ہو گیا ہے تو چلو۔ کہیں گے کہاں چلنا ہے؟ فرمایا کہ وہ کل جو بچہ دعوت دے کر گیا تھا تمہیں اس کے گھر کا علم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے گھر کا علم ہے۔ چنانچہ آپ اپنا عصا لیے ہوئے اپنے خادم کے ساتھ اس بچے کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ملوک پور میں اس بچے کا گھر تھا۔ جب آپ ان کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک چھوٹا سا دروازے پر چھپر تھا۔ وہ بچہ انتظار میں کھڑا تھا، جو ہی اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ارے وہ مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے۔ ایسے خوشی میں وہ بچہ بھاگتا ہوا گھر گیا۔ پھر وہ ایک میلی سی ایک پرانی بسیدہ چٹائی لے کر آیا، وہ بچھائی گئی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تشریف فرما ہو گئے۔ وہ آپ کے خادم حاجی کفایت اللہ کہنے لگے کہ حضور یہ نکارچی کا گھر ہے اور جو ڈھولکی بجانے والے کا گھر ہے۔ تو آپ تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہوئے، ناراض ہوئے کہ بھی اب بتانے کا وقت تھا، پہلے بتانا تھا۔ تو پھر وہ جب بچہ ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے تمہارے والد صاحب کہاں ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اندر اس بچے کی والدہ سن رہی تھی، تو اس نے کہا کہ حضور میرے شوہر وہ نوبت بچایا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور وہ فوت ہو گئے ہیں، اب یہی بچہ ہے
جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ پڑھا اور ہاتھ دھوئے، وہ کھانا لایا گیا، وہی ماش کی دال تھی، اس میں مرچ کے وہ ٹکڑے تھے۔ تو اب حاجی کفایت اللہ صاحب وہ دل میں سوچ رہے تھے بھی یہ آپ تو یہ تناول ہی نہیں فرماتے ہیں، تو آپ یہ کس طرح کھانا کھائیں گے؟ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غریب خاتون اور اس غریب بچے کی دلداری کے لیے بھرپور سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اور پھر جب آپ وہاں سے واپس لوٹے تو راستے میں اپنے خادم حاجی کفایت اللہ کو فرمایا کہ اگر اس خلوص کی دعوت ہو تو فقیر روزانہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کی دعوت ہوئی تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے ایک خاص شاگرد ہیں اور جو علم توقیت میں پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مجھے بھی دعوت پر چلنے کے لیے کہا۔ تو جس شخص کے ہاں دعوت پر گئے تو اس کے صحن کے اندر ایک چارپائی تھی جس پہ دری بچھی ہوئی تھی، اور ایک ڈلیا کے اندر روٹیاں لائی گئیں اور گائے کے گوشت کا قیمہ تھا۔ تو میں نے سوچا بھی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو گائے کا گوشت تناول نہیں کرتے ہیں، اور پھر نظر پڑی تو وہ مکان خستہ تھا، تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ پیارا بچی غریب شخص ہے تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی اعلیٰ حضرت نے اس دعوت کو کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ واپس چلنے لگے تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے دعوت کی تھی میرا واقف تھا، تو میں نے اسے کہا کہ جب تمہاری حیثیت ہی نہیں اور تم اعلیٰ حضرت کے شایان شان دعوت نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں کیا ضرورت ہے آپ کی دعوت کرنے کی؟ تو اس نے کہا کہ غربت کی وجہ ہی سے تو دعوت کی ہے تاکہ آپ کے آنے کی برکت ہو اور آپ کی قدموں کی برکت سے خوشحالی آ جائے۔ تو آپ گائے کا قیمہ نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن اس وقت آپ نے اس دعوت کے اندر اس غریب جو دعوت کرنے والا شخص تھا اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے وہاں بھی کھانا آپ نے حسب خواہش تناول فرمایا۔ مزید ایک ہی آپ کی دعوت کی گئی جس میں سید حبیب اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، تو وہاں پر جب پہنچے تو وہاں جو کھانا تیار ہو رہا تھا تو وہ گائے کے کباب تھے اور حلوائی پوریاں بنا رہا تھا۔ تو سید حبیب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ کھانا آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صاحب خانہ کو کہہ دیا جائے۔ تو آپ فرمایا کہ میری یہ عادت نہیں کہ جہاں کہیں جاؤں تو پھر کوئی اپنی فرمائش کرو، بس جو حاضر ہوگا میں وہی کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ کھانا جب پیش کیا گیا تو وہ گائے کے کباب پیش کیے گئے، آپ نے وہ کھانا تناول کر لیا۔ وہ آپ کے مزاج کے موافق نہیں تھا، کھانے کی وجہ سے آپ کا منہ مبارک اور آپ کا حلق اس میں ورم آ گیا اور منہ اور حلق بالکل بند ہو گیا، اور تھوڑے سے دودھ کے سوا نیچے کوئی چیز اترتی نہیں تھی، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فرضوں کے علاوہ سنتوں اور نوافل کے اندر بھی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، اور اس وقت مجھے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، اس کی اہمیت اور فائدہ معلوم ہوا کہ میں تو قرات کر ہی نہیں سکتا تھا، تو امام کے پیچھے میں نے اپنے نوافل بھی اور سنتے بھی پڑھنے کا معمول رکھا۔ تو تکلیف بڑھتی چلی گئی، کانوں کے پیچھے گلٹیاں بن گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا، ان دنوں بریلی شریف میں طاعون بشدت پھیلا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کہا کہ یہ وہی ہے، 7-8 بار کہا، یعنی یہ طاعون ہے۔ تو اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ طاعون نہیں ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ میں نے طاعون والے شخص کو دیکھ کر بارہا وہ دعا پڑھی ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین ہے، لیکن میں چونکہ بول نہیں سکتا تھا اس لیے اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔
کہتے ہیں کہ مزید وہ تکلیف میری بڑھتی چلی گئی. رات کو باری باری میری تیمارداری کے لیے لوگ جاگتے تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ اے اللہ اس طبیب کو جھوٹا کر دے اور اپنے نبی کے فرمان کو سچا کر دے. کہتے ہیں کہ میرے دائیں کان میں یوں محسوس ہوا کہ کسی نے منہ رکھ کر یہ کہا کہ مسواک اور سیاہ مرچ. کہتے ہیں کہ اس وقت رات کا وقت تھا، رات کا تقریباً 2 بجے کا وقت تھا یا آس پاس. تو جو شخص میری تیمارداری کے لیے جاگ رہا تھا میں نے اس کو اشارے سے بلایا اور اس کو یہ 2 چیزیں لانے کا کہا. مسواک تو وہ سمجھ گیا لیکن وہ کالی مرچ گول گول دانے وہ آسانی سے وہ سمجھ نہ سکا. بہرحال بڑی مشکل سے اس کو سمجھ میں آئی اور وہ پیسی ہوئی مرچ لے کر آیا، مسواک لے کر آیا. میں نے مسواک کو منہ میں بمشکل داخل کیا اور تکلیف بہت زیادہ تھی. مشکل سے تھوڑا سا منہ کھول کے وہ سیاہ مرچ کا سفوف میں نے اندر چھوڑ دیا اور پھر دانتوں نے اس کو دبا لیا. پھر وہ ایسا ایسا سفوف میرا داڑھوں تک پہنچ گیا. کچھ دیر کے بعد مجھے خون کی الٹی آئی اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک خون کی الٹی آئی، کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی. کان کے پیچھے جو 2 گلٹیاں تھیں وہ بالکل ختم ہو گئیں اور میری تکلیف جاتی رہی. اور 1-2 دن کے بعد بخار بھی ختم ہو گیا. میں نے اس طبیب کو کہلا بھیجا کہ وہ تمہارا طاعون اور بخار جاتا رہا. تو اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس قدر غریب لوگوں کی دلداری کرتے تھے کہ اگر آپ کو کسی نے غریب نے دعوت دی ہے تو آپ اس کی دعوت کو ضرور قبول فرماتے تھے. پھر اس دعوت میں جو کچھ پیش کیا جاتا آپ وہاں کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں فرماتے تھے. آپ جو کچھ وہ پیش کرتا وہ اس کو بصد خوشی قبول فرما لیا کرتے، اگرچہ بعد میں آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہو. یہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غریبوں کے ساتھ یہ سلوک اور رویہ تھا. ایک دفعہ آپ ایک شخص کے ہاں تشریف لے گئے. وہ شخص بھی آپ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے. آپ اس کے ہاں چلے گئے تو وہ کوئی بڑا آدمی تھا. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس گھر کے کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی. وہاں آ کر اس محلے کا ایک غریب مسلمان بیچارہ آ کر بیٹھ گیا. یہیں وہ جھکا اور بیٹھا تو اس بڑے آدمی نے مغرورانہ انداز میں بڑے سخت تیوروں کے ساتھ اس کو گھور کر دیکھا، کڑوے تیوروں کے ساتھ اس کو دیکھا. وہ بیچارہ شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے ندامت سے اٹھ کر چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا یہ مغرورانہ انداز بہت ناپسند آیا، مجھے اسے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن میں نے زبان سے کچھ نہ کہا. فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص میرے پاس ایک دفعہ آیا تو میں نے اپنی جگہ پر اس کو بٹھایا. اتنے میں وہ کریم بخش جو حجام تھا آپ کا خط بنانے کے لیے آیا اور وہ بیچارہ کھڑا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ حضرت نے اس کو اشارہ کیا کہ یہاں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اب وہ حجام کریم بخش جب وہ اس بڑے شخص کے ساتھ بیٹھا برابر میں تو اس کو تو بہت غصہ آ گیا اور وہ غصے کی وجہ سے اٹھ کر چلا گیا. پھر وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آیا. اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ اب وہ فلاں شخص نہیں آتا. فرمایا کہ میں ایسے متکبر شخص سے ملنا ہی نہیں چاہتا. تو آپ اس تکبر کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص غریب مسلمان کو حقیر سمجھے اور اس کو اپنے پاس یا اپنے قریب بیٹھنے نہ دے. آپ اس کو سخت ناپسند کرتے تھے. تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. آپ نے اس گفتگو کے اندر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی حوالہ سے تو آپ نے بڑے اختصار سے اور آپ کے عملی حوالہ سے کچھ قدر تفصیل سے آپ نے باتیں سنی ہیں. سیدی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہاں فقہ کے اندر انتہائی اونچا مقام رکھتے ہیں، وہیں آپ دیگر علوم کے اندر بھی اپنا بلند مقام رکھتے ہیں اور بہت سارے علوم کے اندر آپ کی تصانیف بطور یادگار موجود ہیں.